بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان شریف نصیب فرمایا۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرنے کم ہے، اور ہمیں اگر نوح علیہ السلام کی زندگی مل جائے اور ہمارے جسم کا ہر بال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور جب رمضان شریف آتا ہے تو اس میں 3 بڑے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ اور آسمانوں کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دروازے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہیں، کوئی دروازے وہ ہیں کہ جو اس کے کرم کے دروازے ہیں، اور کوئی دروازے وہ ہیں کہ جو اس کی قربت کے دروازے ہیں کہ ان کے ذریعے بندہ اس کا قرب الہی حاصل کر لیتا ہے۔ اور جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جنت میں جانے کے عوامل ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، جو محرکات ہیں، وہ ان کو کرنے کے لیے بندہ ایزی ہو جاتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ماحول عطا کرتا ہے رمضان شریف میں کہ بندے کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی رمضان شریف آتا ہے تو اس میں لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، اور مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک ایسی رونق ہو جاتی ہے رمضان شریف کی برکت سے کہ جو پہلے ایسے کبھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو پورا سال مسجد کے قریب نہیں آتے ہیں، نماز کے قریب نہیں آتے، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور فوری طور پر وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صدقات خیرات دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے جو دروازے ہیں ان کو بند کر دی جاتا ہے، یعنی کہ وہ عوامل، وہ محرکات، وہ اسباب، وہ ذرائع کہ جن سے بندہ جہنم میں جاتا ہے ان کے اندر کمی کر دی جاتی ہے، یعنی جہنم میں جانے کے جو چانس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور جنت میں جو جانے کے چانس ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب بندے کا نصیب ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر یہ کہا کہ شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ انسان کا ایک خارجی دشمن ہے وہ شیطان ہے، اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور جو اندر کا دشمن ہے نفس ہے اس کو روزے کے ذریعے سے کمزور کیا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا نفس کمزور ہوتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو خارجی دشمن ہے وہ بھی نہیں ہوتا، اور جو اندر کا دشمن ہوتا ہے، جو سب سے بڑا دشمن نفس ہوتا ہے، کیونکہ نفس ایک ایسا دشمن ہے کہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، وہ نفس تھا اس کا، کہ اس نے اس کو گمراہ کیا۔ تو باہر کا دشمن ہے وہ بھی نہیں ہوتا، اندر کا جو دشمن ہے وہ بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت پھر جب بندہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اس سے منع کیا، اور بندہ کہتا ہے کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، شیطان کے اوپر لعنت ہو، مجھے اس نے اس کام کے لیے ابھارا ہے، مجھے اس نے گمراہ کیا ہے۔ جب رمضان شریف میں شیطان بھی نہیں ہوتا، نفس بھی کمزور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بندہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس بندے کی اصلیت پھر ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس اصلیت
کو جب ظاہر ہوتی ہے بندے کی، تو اس کے بعد جو نفس ہے اس کا بھی قصور نہیں ہوتا، شیطان جو وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی پابند سلاسل ہوتا ہے۔ تو روزے کا مطلب جو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے، اور اس کا راز یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا مقصد یہ ہے۔ اور اگر انسان روزہ رکھ کر اس کے باوجود گناہوں کو نہ چھوڑے، اور اس کے باوجود جھوٹ کو نہ چھوڑے، چغلی کو نہ چھوڑے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے ان کو بھوک اور پیاس کے کوئی چیز نہیں ملتی، اور صرف وہ بھوکا اور پیاسا ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو روزے نصیب فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب کرتا ہے تو وہ اگر رمضان شریف کے فیوز اور برکات سے فائدہ نہیں حاصل کرتے، اس سے بڑی اور بد نصیبی وہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے فیوز و برکات سے مال فرمائے، اور رمضان شریف کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔